لیکن اب اندازہ ہوا کہ میں بھی اگر شور کرتے ہوئے آتا، آگے 5 گاڑی پیچھے 5 گاڑی ہوتی میری، تو پھر پاؤں رکھنے کی جگہ نہ ہوتی۔ لیکن الحمدللہ جس شیخ کی صحبت مجھے ملی ہے، انہوں نے جو بھی رہنا بھی سکھایا ہے، محل میں رہنا بھی سکھایا ہے، 50,000 5 لاکھ کے مجمع کو مخاطب ہونا بھی سکھایا ہے، اور 5-10 افراد کو مخاطب ہونا بھی سکھایا ہے۔ میرا تعلق دعوت کے کام سے ہے، جمعیت سے ہے، اسکول سے ہے، مکاتب سے ہے، مدارس سے ہے، خانقاہ سے ہے، ختم نبوت سے ہے، تو اس لیے مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ایگو، پریسٹیج اور پیریارٹی کا مسئلہ نہیں ہے میرے ساتھ۔ آپ لوگوں میں سے کوئی ایک دل کی گہرائیوں سے عمل کی نیت سے میری بات کو سن لیں اور آپ عمل کر لیں تو آپ کے لیے بھی نجات کے لیے کافی ہے، میرے لیے بھی نجات کے لیے کافی ہے۔ اب یہ ایک آ گیا ہے لائیو کا، میڈیا کا، تو اس کی وجہ سے بھی لوگ نہیں آتے، گھر میں بیٹھ کے دیکھ لیں اور فائدے سے خالی بھی نہیں ہے۔ جہاں اس طرح گنے چنے 10-15 آدمی آئے تو ذرا سے ہم تسلی کر لیتے ہیں کہ اس میں 5,000 آدمی دیکھ لیں گے انشاءاللہ، تو 5,000 پلس 25 5,025 ہو گئے۔ تو ابھی مفتی صاحب کو بتا رہا تھا کہ میرا ایک بیان ہے، 1 گھنٹے کے بیان میں میرا ایک تعلق والا چرکلو پیٹ میں آکسفورڈ IIT اسکول چلاتے ہیں، وہ مجھ سے بہت محبت رکھتا ہے، پرنسپل محمد اسلم۔ اس میں سے یہ نیٹ کی کریب کو آڈٹ کیا اور شارٹ کریب جاری کیا تو 70,000 آدمی نے اس کو دیکھا، تو مجھے خوشی ہوئی۔ تو چلو اب لوگوں کو اللہ کے دربار میں حاضری کی توفیق نہیں ہو رہی ہے، باہر ہی سے صحیح دین کی بات سن لیں۔ تو جب سے اب اس کا اہتمام ہونے لگا ہے، لوگوں کو حاضر ہو کر سننے کا ذوق ختم ہو گیا۔ ایسے ہی آن لائن ایجوکیشن کا سسٹم جو لاک ڈاؤن میں کووڈ-19 کی وجہ سے مجبوری کا ایک نظام تھا، دارالعلوم دیوبند کے محتوی مفتی ابوالقاسم صاحب جو میرے پیر بھائی ہیں، انہوں نے آن لائن ایجوکیشن کی سخت مخالفت کی۔ پورے ہندوستان کے مدرسوں میں آخر 2-2.5 سال تک کہاں تک مدرسے بند رہتے، انتظاری کرتے، بچوں کا تعلیمی نابہ ہو رہا تھا، نقصان ہو رہا تھا، تو آن لائن پہ آ گئے، لیکن دارالعلوم دیوبند نے نہیں آیا۔ محترم صاحب نے دلیل پیش کی کہ پچھلے ماضی میں دارالعلوم دیوبند میں 3 مرتبہ ہیضے کی بیماری کی وجہ سے 4 مہینے مدرسہ بند رہا، کوئی حرج نہیں۔ تو اب یہ نظام چلا ہے آن لائن کا، جس کی وجہ سے اب مدرسوں میں طلباء کی آمد بھی کم ہو گئی۔ اب آٹو والا کہتا ہے کہ حضرت میں بھی درجہ 4 میں ہوں، بولتا ہے میں بھی درجہ 4 میں ہوں، بولتا ہے، پینٹ شرٹ پہن لے کر کلین سے وہ آٹو چلاتا ہے، اب بولتا ہے میں بھی درجہ 4 میں۔ اور ہمارے بڑے حضرت مفتی عبدالرحیم صاحب پرندے کے، جہاں میں 40 سال پہلے پڑھا ہوں اور رابطے کے آندھرا کے صدر ہیں، بہت بڑی بزرگ شخصیت ہے، محتمم ہے، باغی ہے، شیخ الحدیث ہے۔ ہمارے تمل ناڈو سے ان کا تعلق ہے، کرنول سے مفتی منصور صاحب بھی جاتے رہتے ہیں، پچھلے دنوں میری ان کی وہی ملاقات ہوئی تھی۔ حضرت کے ایک صاحبزادے ہیں مولانا جنید، تیسرے بیٹے، وہ کہتے ہیں کہ مفتی صاحب آن لائن کی صورتحال یہاں تک ہو گئی ہے کہ استاد بیوی کے گود میں سر رکھ کر ہدایت النحو کا سبق پڑھا رہا ہے اور شاگرد جو ہے غسل خانے میں نہاتے ہوئے اوپر گود رکھ کر سبق پڑھ رہا ہے۔ میں نے کہا کیسے پتا چلا؟ تو کہا کہ اتفاق سے اس شاگرد نے ویڈیو آن کر دیا تھا، تو نہانے کا منظر سب دکھ رہا ہے، پانی کی آواز آ رہی ہے، چھن چھن، آن لائن اس کو کہتے ہیں۔ تو
تو ایک مجموعی کا نظام تھا. جدید میڈیا میں فائدہ کم ہے، نقصان زیادہ ہے، اس کے حدود کے حد تک استعمال کرنا چاہیے. بالکل منع کریں گے تو اب لوگ کہہ دیں گے کہ حضرت آپ پہاڑ کے پیچھے چلے جائیں، آپ یہاں پبلک میں جی نہیں سکتے میڈیا کے بغیر. تو اس لیے ہم نے سیمینار کیے تھے مفتی منصور صاحب کو، جو ان کی برائٹ ایک ادارہ قائم کیا ہے نوجوان علماء کا. تو اس کے لیے عنوان ہے، میں مفتی صاحب کو دے رہا ہوں کہ میڈیا سے متعلق آج کے ینگسٹرس اور یوتھ کو، نوجوانوں کو، اسکول اور کالج کے اسٹوڈنٹس کو رہبری کے لیے اچھا سا موقع دیکھ کر نوجوانوں کو بلانا چاہیے. ہم لوگوں نے ہمارے شہر میں بلایا، ہمارا ٹارگیٹ تھا 1000 بچے آئے. اس موقع پر میرا ایک پمفلٹ میں نے مرتب کیا تھا، اس کو اللہ والوں نے پسند کیا، تو وہ ہزاروں کی تعداد میں انگلش میں اور اردو میں شائع ہو کر ہر اسٹوڈنٹ کے ہاتھ میں دیا گیا. تو اندازہ تو تھا کہ 1000 آئیں گے، لیکن 3000 سے زیادہ آ گئے. اس کی وجہ یہ ہے کہ بجائے نگیٹو کے ہم نے پازیٹیو ٹاپک بنایا. بینر جو ہم نے لگایا تھا، تو جلسے کا عنوان موبائل کے نقصانات، موبائل کو استعمال مت کرو. یہ اگر ہوتا تو 10 نوجوان بھی نہیں آتے. صوفی قسم کے، جن کو آج کل کے کلچر میں سائیکو کہا جاتا ہے، صوفی کو سائیکو نام رکھتی ہے. تو اس طرح کے 10-12 نوجوان آتے تھے، لیکن ہم نے جو عنوان طے کیا وہ پازیٹیو تھا کہ موبائل کا صحیح استعمال کیجیے. موبائل کا صحیح استعمال کیجیے. تو اس لیے 1000 کی بجائے 3000 آتے کہ علماء ہم کو بلا رہے ہیں، موبائل کیسے استعمال کرنا چاہیے سکھانا چاہتے ہیں، بتانا چاہتے ہیں. تو ایک موضوع ہے نوجوانوں کا، بہت اچھا عنوان ہے، تاکہ کم از کم آخری درجے میں ہم علماء ہیں اور عوام کی برائیوں کی دوری کرنے کے ہم ذمہ دار ہیں. ہمارے ساتھ فریضہ ہے امر بالمعروف کے ساتھ نہیں علی منکر کا، تو ہم رہبری کر سکیں گے. بہرحال مختصر کا بار اعلان ہوا. امام صاحب نے بھی اعلان میں کہا مختصر، مفتی منصور صاحب نے بھی کہا کہ مختصر. مختصر پر بھی ایک لطیفہ یاد آیا. میرے شیخ حضرت مفتی محمود حسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرانس میں ریونین گئے تھے. تو وہاں میرے شیخ کے خلیفہ ہیں، گجراتی ہیں، لوگ پوری دنیا میں جا کے بس گئے. مولانا بدر عالم صاحب جاگیر کے وہاں بسے ہوئے ہیں. تو ان کے ہاں ہمارے میرے شیخ گئے تھے. تو علماء کی نشست تھی. تو ولی بدر عالم نے کہا کہ حضرت ہم لوگ فرینچ اور انگلش زبان والے ہیں، یہاں کی پبلک بھی انگلش اور فرینچ بولتی ہے، تو اس لیے مختصر طور پر دیوبندیت کیا ہے سمجھائیے. لمبی چوڑی آپ بولیں گے تو نہ ہمارے دماغ میں رہے گا نہ سامنے والے سمجھ سکیں گے. اس لیے مختصر طور پر، تو مختصر بولتے ہوئے ولی بدر عالم کی انگلی ایسے اٹھ رہی تھی مختصر بتانے کے. تو میرے شیخ ہنساتے بہت تھے، ہنستے نہیں تھے، ہنساتے تھے. ظرافت بہت تھی، خوش طبعی تھی، ان کے اندر خشکی نہیں تھی. تو میرے شیخ نے پلٹ کر پوچھا کہ اچھا مختصر، راہ کو پورے کر کے پھر کہا مختصر. راہ ساکن اس سے پہلے زبر، تو راہ پوری ہوتی ہے، موٹی بن جاتی ہے. مختصر حضرت نے 3 مرتبہ کہا مختصر. اور پھر فرمایا گا اتنا مختصر کافی ہے. اور بدر عالم بھی ہوں گی ایسے ان کی حضرت نے بھی فرمایا شہادت کی ہوں گی بتاتے کہ مختصر، اتنا مختصر کافی ہے. ہماری بدر عالم نے سر پکڑ لیا. حضرت مختصر کا مطلب اتنا مختصر نہیں، اتنا مختصر کرنے تو پھر اس کو ڈیٹیل میں جانا پڑے گا، تفصیل میں جانا پڑے گا، اسرائیل میں جانا پڑے گا. لیکن میرے شیخ سمندر تھے، سمندر کو کوزے میں سمونا بھی مکاتا تھا.
تو حضرت آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے بیانات میں جو حدیث میں ہے طویل بیان بھی ہے، چھوٹے شارٹ کلپ بھی ہے. آج کل کمپیوٹر میں شارٹ کلپ آیا ہے نا، وہ 1 منٹ کا کلپ جو 70,000 آدمی دیکھے، اس وقت آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی شارٹ کلپ. ایک صحابی نے آ کر کہا کہ یا رسول اللہ مجھے خاص نصیحت فرمائیے. تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تغضب، ایک انگلی میں 3 خانے ہیں تو اتنا خانے کی نصیحت لکھے گا تو اتنا لکھ سکتے. لا تغضب، غصہ مت کرو. اتنی اہم نصیحت ہے. اس غصے کی وجہ سے آج کل سب کی زندگیوں کا ناش پڑ گیا. باپ بیٹے پر غصہ کرتا ہے. حضرت نصیر اللہ خان صاحب میرے شیخ کے ساتھی تھے، جلال آباد میں بہت بڑے بزرگ تھے، یہ علماء جانتے ہیں. وہ فرماتے تھے کہ بھائی اب زمانہ آ گیا ہے کہ پہلے شوہر بیوی کو مارتا تھا، بیوی شوہر کو مارتی، اور پہلے استاد شاگرد پر غصہ کرتا تھا، اور شاگرد استاد پر غصہ کرتا ہے. استاد کو شاگرد تو بھگا کر پڑھانا پڑتا ہے. اور پہلے یجمان نوکر پر غصہ کرتا تھا، نوکر کو ڈیمانڈ ہو گیا. یجمان آتا چوراہے میں میستری کو عدالت جانے کے لیے، صبح فجر کے بعد میستری کو لے کر جانے یجمان کو آنا پڑتا ہے اونر کو. اور میستری بولتا کل 800 روپے لیے ہمیں ڈیلی ویجز 8,000 روپے لینے کے تھا. بولتا وہ کیا ایک دن میں 200 روپے کیسا بڑھ گیا. عدالت جاتے کہ نہیں جاتے کہ ٹائم ویسٹ کرنا، ابھی دوسرے آدمی میرے پاس بات کرنے ریڈی ہے. انہیں بولتا تو گھگا کو میستری کو بلا لگ جانا. ایک دن پلمبر آئے تو آدھا کام کر رہے تو 2 دن آتے. ایسا عجیب زمانہ الٹا ہو گیا غصہ. تو ایسے ہی باپ بیٹے پر غصہ کرتا تھا، بیٹا باپ پر غصہ کر رہا. تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو قیامت تک کا علم دیا گیا تھا، قیامت کی صبح تک کے لیے آپ نبی بنا کر بھیجے گئے تھے. تو اس لیے اس وقت کے جو حالات غصے کے ہیں، ان صحابی کو نصیحت فرمایا لا تغضب، شارٹ کلپ، غصہ مت کرو. وہ صحابی کو تعجب ہوا کیا اتنی چھوٹی سی نصیحت. پھر دوبارہ انہوں نے درخواست کی. تو راوی کہتے ہیں میں اپنی طرف سے تکرار نہیں کر رہا ہوں. آقا کو صحابی نے 3 مرتبہ کہا، اور تینوں مرتبہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تغضب لا تغضب لا تغضب، غصہ مت کرو غصہ مت کرو غصہ مت کرو. ہمارے بزرگوں سے قاری احمد حسن صاحب تھے، ہمارے لوگ مشارف میں 17 سال تک ان کے خانقاہ لگی. حضرت شیخ کے خلیفہ تھے، 70 سال تک ہردوئی میں قرآن پڑھائے. وہ جو بھی زبان کو بولتے تھے، آج کل غصے کی وجہ سے ہو گیا ہے یہ حال ہو گیا ہے ہمارا کہ ہنڈیا پٹک دلیا پٹک. دلیا کا تو ایک ناشتہ ہے، ہنڈیا کا تو لگن کو بولتے. لگن تھا زور سے پھینکے تو لگن ایک طرف چپٹ کو اور دلیا پورا باہر ایک طرف. ہنڈیا پٹک دلیا پٹک. میں اس میں ذرا اضافہ کر کر ہوں، ہنڈیا پٹک دلیا پٹک موبائل پٹک. اور ہنڈیا پٹک میں ہنڈی تو چپٹنے کے بعد ٹھیک کر لے سکتے جا کر. موبائل پٹک کرے تو ہوتا ہے 15,000 کا موبائل چندی ہو جاتا ہے، پھر اسے اسمبل نہیں کر سکتے. پھر افسوس کے علاوہ کوئی شکل نہیں. بھائی صاحب میرے شیخ بھی کیا بولے، مختصر کافی ہے. اتنا مختصر تو مولانا بدر عالم بولے حضرت اتنا مختصر مت کریے، پھر اس کی تفسیر کرنا پڑے گا. اختصار کا مطلب یہ تھا کہ گھنٹے بھر کی تقریر نہ کریں. آپ ذرا ہم لوگ فرنچ اور انگلش والے ہیں. دیوبندیت کیا ہے آج کل پورے دیوبند کا ڈنکا ہے نا پوری دنیا میں. بعض ہمارے ساتھی جو ہے آج کے حالات کی وجہ سے میڈیا پوری دنیا کی باطل طاقتوں کی نظریں ڈالے دیوبند پر ہے. جہاں سے میں بھی فارغ ہوں، مفتی منصور صاحب بھی فارغ ہیں، مفتی عبدالرحمان صاحب بھی فارغ ہیں، اور ہم جیسے ہزاروں علماء ہر سال فارغ ہوتے رہتے ہیں. تو وہ ایک مدرسہ نہیں ہے، 100 ایکڑ کو اس کا رقبہ ہے، وہ مدرسہ نہیں ہے. اس کے جو بانی ہیں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے ان کے خواب میں مولانا قاسم نانوتوی فاؤنڈر آف دارالعلوم فرماتے ہیں کہ 1857 کے شامپور کے تحریک آزادی کے جہاد میں ہارنے کے بعد ہمارے ساتھی اکثر شہید ہو گئے تو میں پریشان رہتا تھا کہ اب کیسے انگریز کو بھگایا جائے گا.
100 साल अभी भी बाकी है। 1857, 1857, 1947, अभी 90 साल आजादी होने के लिए बाकी है। तो हम कैसे भुलाएंगे? तो हजरत फरमाते हैं कि अचानक एक दिन ख्वाब में नींद बेदारी की हालत में हजरत आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरे कंधे को हिलाया और मुझे जगाया और मुझे बुलाया और मुझे लेकर गए वहां जहाँ कभी तालाब का पानी रुका रहता था। दारुल देवबंद की दारुल हदीस जहाँ है, जिसको नौ दरा कहते हैं, इसे नौ कमान है, वहां पर तालाब का पानी रहता था। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ले जाकर अपनी छड़ी से आसाए मुबारक से लकीर खींची और दारुल के संगे बुनियाद रखा और दारुल का नाम आका की जुबान से आया कि मौलवी कासिम दारुल क्यों नहीं काम करते। उनके पोते जो 60 साल मोहतमिम थे, कारी तैयब साहब रहमतुल्लाह अलैह, हो सकता है आए हमारे इलाके में तो 14 मरतबा है। अल्लाह अकबर, क्या गजब के आलिम थे। 60 साल, हाँ यहाँ भी आए एक बार। वो ऐसी तकरीर करते थे कि मौलाना अब्दुल खालिद साहब मदरासी, जो हमारे मदरास के नायब मोहतमिम है दारुल देवबंद में 50 साल से, वो कहते हैं कि खिताबत और वाज की वजह से आदमी मशहूर होता है, लेकिन वाज और खिताबत की शोहरत हुई है कारी तैयब साहब की वजह से। या अल्लाह, किताबत और वाज के बादशाह थे। तो वो पोते हैं दारुल के बानी के, तो वो कहते हैं अपने बयान में कि मेरे दादा जान कहते थे कि मैं जब बुनियाद की का अमल पूरा हो गया तो पूरे तौर पर मैं बेदार हो गया। मैंने आंखों से पानी की लकीर को संगे बुनियाद की इब्तिदा की मैंने देखा आंखों से। और जल्दी से मेरे दोस्त थे हाजी सैयद आबिद हुसैन साहब देवबंद के रहने वाले, उनको बुलाया मैंने और उन्होंने भी देखा। हम दोनों ने गारे और मिट्टी से ईंट से उस निशान को मजबूत कर दिया ताकि ये निशान कहीं पानी में कर और इधर उधर होकर बुझ न जाए। लेकिन वो तो आका की रखी हुई बुनियाद थी, उसी की बुनियाद है कि सारी दुनिया में इस वक्त जितना दीन का फैज है, सारी दुनिया में सिर्फ बर्रे आजम एशिया में, बाज़ उलमा कहते हैं बर्रे आजम एशिया में, बर्रे आजम एशिया क्या चीज है? सारी दुनिया में अल्लामा तकी उस्मानी को इस वक्त दुनिया के सबसे बड़े आदमी है, जो कहते हैं कि अल्लाह ने दुनिया में दीन की बुनियाद कर देगा। तो ज्योग्राफिया में जो सब्जेक्ट में पढ़ाया जाता है कि दुनिया गोल है, तो अल्लाह ने मुझे इसका मौका दिया कि स्टार्टिंग पॉइंट से एंडिंग पॉइंट तक मैंने दायरा पूरा किया है पूरी दुनिया का। और मुफ्ती साहब कहते हैं कि एक वक्त ऐसा भी आया कि मैं जहाज में बैठा हुआ हूँ तो इधर राइट साइड के विंडो में सूरज निकल रहा है और लेफ्ट साइड के विंडो में सूरज डूब रहा है। यहाँ दिन है, यहाँ रात है, जहाज जा रहा है। अल्लाह अकबर। और अल्लामा तकी साहब कहते हैं उन्होंने अपना सफरनामा लिखा है, दुनिया मेरे आगे के नाम से छपी हुई है, इंग्लिश में, उर्दू में, अरबी में। तो उसको उठाकर पढ़कर देखो, फरमाते हैं कि पूरी दुनिया में जहां भी मैं गया तो ये दाढ़ी, जुब्बा, पायजामा, मिसवाक हर जगह नजर आया। तो बड़े लोग किसी भी चीज की तहकीक और रिसर्च करते हैं, है ना। तो हजरत तकी साहब फरमाते मैंने रिसर्च किया तो उस दाढ़ी, जुब्बे, पायजामे वालों दीनदारी के पीछे मुझे दारुल देवबंद का फैज वास्ता दरवास्ता नजर आया। यह है दारुल देवबंद। और आजकल साथी ये इख्तलाफात जो अंदर पैदा हो गए हैं, तो उसकी वजह से दारुल क्या चीज है, दारुल कौन चलाता है, हमारे चलने के बगैर दारुल कैसे चल जाएगा। दारुल का इस साल अभी 2 हफ्ते पहले मंसूबा में गया था मज़ाहिर में, और दारुल में भी था साथ में। तो दारुल का बजट इस वक्त 60 करोड़ का ऐलान किया गया। 1 पैसा उसमें सरकार का नहीं, 1 पैसा। और 1 रुपए देकर हाजी इमदादुल्लाह साहब ने, हजरत नानोत्री के शेख ने इस ख्वाब के बाद जब वो मक्के मुकर्रमा गए तो उनको 1 रुपया देकर फरमाया था कि दारुल के शुरू करने के लिए मेरी तरफ से चंदा। वो 1 रुपया अभी खजाने में है दारुल में। जब कितना हो गया, कितने करोड़ हो गया, 60 करोड़ हो गया 1 रुपये से जो चला था।
اور یہ روزانہ کے 10,000 روٹیوں کے علاوہ کا خرچ ہے. 10,000 روٹی روزانہ پکتی ہے وہاں پر، ہر طالب علم کو 2 روٹی، تو دوپہر میں 5,000 2,500 طلبہ کے لیے، شام میں 2,500 5,000 روٹی 10,000 روٹی. اور وہ ہمارے پڑھنے کے زمانے میں مفتی صاحب کو یاد ہوگا، اللہ اسکیم کا جلسہ چلا طبیہ کے میدان میں، تو صبح سے شام تک انفاق فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کے بیانات ہوئے. تو شام میں جیسے دعوت کے کام میں چلے 4 مہینے اندرون بیرون کی تشکیل ہوتی ہے، 2 سال کے لیے 10,000 روٹی کے لیے روزانہ، 2 سال کے لیے 720 دن کے لیے، اور جو ہے گیہوں کا چندہ ہوتا ہے، اس کو غلہ اسکیم کا جلسہ کہتے ہیں. تو 2 دن میں 2 سال کا چندہ گیہوں کا ہو جاتا ہے. اور صرف 2 ڈسٹرکٹ والے، سہارنپور ڈسٹرکٹ اور مظفر نگر ڈسٹرکٹ، بس یو پی کے اتنا بڑا یو پی ہے، سب سے بڑا صوبہ جو ہے ہندوستان میں یو پی ہے، جدھر دیکھو ادھر بام مسارے ہوئے ہیں، چاروں طرف سے یو پی کا بارڈر ہے. تو اس میں صرف 2 ڈسٹرکٹ والے، کئی مرتبہ کہا دوسرے ڈسٹرکٹ والوں نے اگر اس کارے خیر میں ہم بھی حصے دار بننا چاہتے ہیں، نہ بالکل نہیں برادر. یہ 150 سال سے یہی 2 ڈسٹرکٹ والے سے اللہ تعالیٰ روزانہ کی 10,000 روٹی کا 2 سال کے لیے صرف 2 دن میں غلہ اسکیم کا جلسہ مکمل ہو جاتا ہے. اور اتنا غلہ دیتے ہیں، اتنا غلہ دیتے ہیں، دارالعلوم میں جہاں دارالحدیث ہے، جہاں بخاری شریف کا درس ہوتا تھا پہلے ہم سب لوگوں نے جہاں پڑھا، اس کے نیچے انڈر گراؤنڈ ہے، ایک ڈپارٹمنٹ ہے جو اس لسٹ کے مطابق جا کر ڈاکٹر سے گیہوں لے کر آتے ہیں. 100 بوریاں 200 بوریاں 150 بوریاں، تو وہ اتنا آتا ہے کہ اس سے 2 سال سے زیادہ بچ جاتا ہے تو بازار میں بیچنا پڑتا ہے. مدرسے ایسے چلتے ہیں، اور اللہ مدرسہ ایسے چلاتا ہے، اللہ چلاتا ہے، ہم نہیں چلاتے. یہ دین کی حفاظت کے قلعے ہیں. ابھی ہمارے میل اشارم کے ایک حاجی صاحب، یہ علماء جانتے ہیں، ان کا انتقال ہوا، ٹی ایم حاجی وہ ملک حاجی حشید صاحب بھی، مفتی صاحب ان کا سمجھ کر انصاف دلا رہے ہیں. ان سے پہلے ٹی ایم عبدالغفور صاحب، جنہوں نے اکیلے 10 مسجد بنائی. بھٹکل کے مولانا عزیز صاحب کوسٹی ایک شیخ کا 5 لاکھ 6 لاکھ روپے کی مسجد بنا کر ان کو دریچہ ترکوں کی لگ رہتا، 23 ترکوں کی لگ رہتا. اور ہمارے میل اشارم کے حاجی صاحب نے 10 مسجدیں اکیلے بنائی، مسجد حفصہ، مسجد رحمان، مسجد خدا، مسجد تنعیم، یہ سب ان کی بنائی. وہ میرے ساتھ گئے تھے دیوبند، ان کا انتقال ابھی شعبان میں ہوا، تو مجھ سے بہت تعلق تھا ان کا، ہر کام مجھ سے اسٹور میں ہو تو وہاں سے فون کرتے تھے. بہت بڑے تاجر تھے چمڑے کے، پورا انٹرنیشنل ٹور میں مفتی صاحب قبلہ کیمپس کام نہیں کر رہا ہے، کیسے نماز پڑھنا پوچھتے تھے. تو وہ دیوبند میرے ساتھ گئے تھے. تو جب مسجد رشید میں جو دارالعلوم کی مسجد ہے کیلنڈر میں دکھتا ہے، بہت بڑی مسجد ہندوستان کی، جہاں 25,000 آدمی نماز پڑھ سکتے ہیں، اور 3 ریکارڈ کو عبدالخالق صاحب مدراسی جو کنسٹرکشن کے ذمہ دار ہیں، مدراس کے 50 سال سے وہاں نائب محتمم ہے، انہوں نے 3 ریکارڈ کو توڑا کہ ریکارڈ تو اللہ کے لیے، مخلوق کے لیے نہیں ہے، مخلوق تو عاجز ہے، اللہ قادر ہے. تو 3 ریکارڈ جو مغل بادشاہوں نے قائم کیا تھا، تاج محل کا دروازہ، جامع مسجد دلی کی مینار، اور تاج المساجد بھوپال کا صحن جو شاہجہاں نے بنایا، سب توڑ دیا. تو تاج محل سے زیادہ خوبصورت دروازہ بنا دیا حضرت نے. اور دلی کی جامع مسجد کا مینارہ 120 فٹ کا تھا تو 140 فٹ کا مینارہ بنا دیا. اور صحن تاج المساجد بھوپال کا جہاں اجتماع ہوتا ہے، بھوپال کا اجتماع، تو اس سے بڑھ کر 2 گنا صحن بنا دیا. سارے ریکارڈ توڑ دیے. اس مسجد رشید میں بیچ میں ایک ہنڈی رکھی ہوئی، اور اس میں لوگ آتے ہیں تو وہ پیسہ ڈالتے ہیں. اور ہنڈی میں بھرنے کے بعد بھی کتنا پیسہ ہوگا، 1 لاکھ 2 لاکھ 10 روپے 50 روپے 100 روپے 1000 روپے 2000 کا نوٹ ڈالتے. لیکن میرے ساتھ جب حاجی صاحب گئے تو حاجی صاحب نے مجھ سے کہا کہ آپ ہر سال آتے ہیں، اس لیے آپ چلے جائیے مہمان خانے میں، میں ذرا 2-4 رکعت نماز پڑھ کے پھر آؤں گا.
تو میں نے کہا کہ وہ پہلی دفعہ آئے تھے، میں ہر سال 2 مرتبہ جاتا ہوں میری مادر علمی میں 10 سال رہا ہوں دیوبند میں. تو وہاں میں آ گیا، وہ وہاں رہ گئے. اس کے بعد رات کو مولانا عبدالخالق صاحب مدراسی جو ہمارے مدراس کے ہیں، انہوں نے ان کی دعوت کر رکھی تھی میری اور ان کی. میں ان کا شاگرد ہوں اور حاجی صاحب ہمارے علاقے کے بڑے لوگوں میں سے ہیں. تو ہم دونوں جب گئے دعوت کے لیے عشاء کے بعد کھانے پر حضرت کے کمرے میں، تو حضرت نے تمل میں بات کی. ہمارے لوگ گئے تو حضرت تمل میں بات کرتے، پیور تمل میں، یوروپ کی تمل میں، ناتار کی تمل، ناتار کی تمل بات کرے تو لوگ ہنسنا شروع کراتے. اردو سب پورا ملا کر موری لے مرغی دودھ اٹھتے پھڑپڑائی چکے، یہ ہمارے ناتار کی تمل ہے. موری لے مرغی دودھ اٹھتے پھڑپڑائی چکے، تو تمل اردو پھڑپڑائی چکے، موری لے مرغی مرغی، یہ سب جو اردو ملا کر تمل ہمارا ناتار کی تمل. جہاں کے سی عبدالحکیم کا وہ نواب صاحب نے عثمانیہ کالج میں کمرے بنائے ہیں، زمینیں دی ہے، اور پورے آج صبح جو میں گیا تھا تو پرنسپل سعید الدین صاحب نے مجھے پورا معائنہ کرایا. اس بلڈنگ کے پورے کمرے ہمارے ناتارکر سے بنے. جتنی فیملیوں کا نام ہے سب میں جانتا ہوں اچھی طرح سے. ڈاکٹر عبدالحق صاحب حافظ، ڈاکٹر عبدالحافظ بھی تھے اس کے فاؤنڈر. ان کو مدراس سے بہت تعلق تھا، وہ ہائر ایجوکیشن کے لیے وہاں گئے تھے، تو اس لیے وہاں کے لوگوں سے ان کا تعلق ہوا. ان کی تعلیم وہاں ہوئی. وہاں پریسیڈنسی کالج میں وہ جو ہے پریسیڈنٹ بنے، اور نیو کالج میں ان کی تعلیم مکمل ہوئی. آکسفورڈ یونیورسٹی سے انہوں نے تکمیل کری. پھر مدراس کے لوگوں سے انہوں نے تشکیل کر کے ترغیب دے کر یہاں سب سے پہلے کرنول میں ہائر ایجوکیشن کے کالج کی بنیاد ڈالی، اور آج وہ تقریباً 100 سال کے قریب ہو گئے، چل رہا ہے. ہزاروں لوگ، سعید الدین صاحب پرنسپل نے بتایا کہ انڈیا میں ہی پوری دنیا میں یہاں کے اسٹوڈنٹس کام کر رہے ہیں، فارغین فضلاء. اور ناسا میں امریکہ کی جو سائنس کا جو وہ ہے ادارہ ہے، اس میں یہاں کے اسٹوڈنٹس کام کر رہے ہیں. تو اس ادارے کا تعلق میرے ضلع سے ہے اور میرے صوبے سے ہے، ناتارکر سے ہے. تو وہاں کے وہ رہنے والے تھے میرے شاہر کے. تو مولانا مدراسی صاحب بات کر رہے تھے. پھر اس کے بعد انہوں نے ایک راز فاش کیا، مولانا عبدالخالق صاحب مدراسی نے بتایا کہ تمہارے ساتھ جو حاجی آئے ہیں وہ بازو بیٹھے تھے، اور وہ سمجھ گئے کہ مولانا مدراسی میرا راز فاش کر رہے ہیں، تو رونا شروع کر دیا. انہوں نے کہا کہ آج جو تمہارے ساتھ حاجی صاحب آئے ہیں، مسجد میں موجود ہنڈی میں 10 لاکھ روپے کی 1000 روپے کی گڈی انہوں نے 10 گڈی ڈال دی. ہنڈی میں کوئی 10 لاکھ روپے ڈالتا ہے؟ سوال ہی نہیں. اخلاص کی وجہ سے کہ مجھ کو بھی نہیں بتایا جاتے ہوئے آتے ہوئے، ہر چیز مجھ سے پوچھنے والا شخص اپنے اس اخلاص والے عمل کو مجھے بھی نہیں بتایا اور ہنڈی میں ڈال دوں کہ کسی کو پتا نہ چلے کہ کس نے ڈالا ہے. دفتر میں جمع نہیں کیا، رسید نہیں مانگی، محترم صاحب کو نہیں دیا، کسی کو مجھ سے ذکر بھی نہیں کیا، اور ڈال کے آ گئے. تو عبدالخالق صاحب مدراسی نے کہا کہ روزانہ میں شام کو جب ہنڈی کھولتا ہوں تو پیسے گنتا ہوں، آج کتنی آمد ہوئی ہے. تو آج جب میں نے کھولا تو 10 لاکھ روپے کی نوٹوں کی گڈیاں تھیں. تو مجھے تعجب ہوا کہ کون اللہ کا مخلص بندہ ہے جو ہنڈی میں ڈال کے گیا. تو جب میں نے دیکھا اللہ کے اس مخلص بندے کے مخلص عمل کو اور بندوں کی ترغیب کے لیے اور لوگوں کو بتانے کے لیے کہ یہ مدارس دنیا اللہ چلاتا ہے، انسان نہیں چلاتے، یہ بتانے کے لیے اللہ نے ان کو بھول ڈال دیا کہ نوٹ کی گڈی میں جو اوپر کی سیل ہوتی ہے، اس میں اب ہے میرے اشارم کے بینک کی جو سیل ہے ایس بی آئی کی مدرن کی، وہ سیل لگانا بھول گئے اور سیل نکالنا بھول گئے، اور اس میں ہر گڈی میں لکھا ہوا ہے میرے اشارم ایس بی آئی، میرے اشارم ایس بی آئی، میرے اشارم ایس بی آئی. کہا کہ پوچھ لو ان سے. اور وہ تو پہلے ہی سمجھ گئے تھے تو وہ رک کر جانا چاہتے تھے، لیکن میں نے کہا کہ رک جائیے، مولانا کھانے کی دعوت ہے، کھانا کھا کے جائیں گے. یہ ہے اللہ چلاتے ہے نا. تو اس لیے مولانا
بدر عالم کی بات پوری کر دیتا ہوں. نہیں مولانا بدر عالم صاحب میری گاڑی ادھر سے ادھر چلے جاتی ہے, مضمون کا بہت بھرمار رہتا ہے, پھر کھینچ کے ادھر سے آنا پڑتا ہے. تو مولانا بدر عالم سے حضرت نے پوچھا کہ اتنا مختصر؟ تو مولانا بدر عالم نے کہا کہ حضرت, تو حضرت اتنے ہی میں جواب دینا چاہتے تھے اور ایسا جامع جواب دیا, علماء کو بڑا مزہ آئے گا. حضرت نے فرمایا دیکھو یہ کنگھی ہے, اس میں 3 لکیر میں 3 خانہ ہے. اس خانے میں حضرت نے فرمایا کہ غلو اور اوور فلو جسے انگریزی میں کہتے ہیں اسے کہتے ہیں بریلیت. عشق رسول میں ہم دونوں قدر مشترک ہیں, وہ بھی عاشق ہیں ہم بھی عاشق ہیں, لیکن بارڈر کراس کرتے ہیں, پانی جب بالکل لکیر کے تک ڈالیں گے تو چھلک کا نقصان ہو جائے گا, دودھ گرم دودھ گود میں گر جائے گا, نقصان ہوگا, ذرا سے کم ڈالنے سے فائدہ ہوتا ہے. تو فرمایا اوور فلو یہ نام ہے بریلیت کا, غلو. اور پھر فرمایا ادھر کا جگہ بھی طے کر رہے ہیں, دیوبندیت کے لیے بیچ کی جگہ, اسی میں جواب دینا چاہ رہے ہیں. تو ادھر کی جگہ طے کری کہ ہر چیز میں لا حرج, ہر چیز میں لا حرج, اور تمام فضائل کا انکار. ایک طبقہ ہے دنیا میں ان کو فضائل سے انکار ہے, اور ہر چیز میں کروا کروا تھو تھو, میٹھا میٹھا حق حق, اور جو ہے کوئی حرج نہیں ہے, کوئی حرج نہیں ہے, کوئی حرج نہیں ہے, لا حرج ان کا مذہب ہے. وہ کون ہے؟ مفتی منصور صاحب سمجھ گئے, ان کے پاس پوچھ لو تم لوگ بعد میں. تو اس کو یہاں بٹھا دیا حضرت نے. اس کے بعد بیچ میں جگہ جو چھوڑ رہے ہیں فرما رہے ہیں کہ دیوبندیت نام ہے اعتدال کا, دیوبندیت نام ہے اعتدال کا, نہ غلو ہے نہ انکار ہے. جیسے ما ثبت بالسنہ قرآن و حدیث سے ثابت ہے, اس مسلک اور منہج کا نام ہے, اس فکر کا نام ہے دیوبندیت. اور حضرت شیخ الہند جو پہلے اسٹوڈنٹ تھے انار کے درخت کے نیچے بٹھا کر جن کو دارالعلوم شروع کیا گیا, وہ اپنے سبق میں کہتے تھے میرے استاد بانی دارالعلوم حجت الاسلام مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ دارالعلوم کسی مدرسے کے چار دیواری کے تصور میں قائم نہیں کیا تھا, یہ تحریک ہے, مشن ہے. اور اس مشن کی تشریح مولانا علی میاں نے سالہ جلسے میں ابو الحسن علی میاں نے فرمایا کہ دیوبندیت ایک تحریک ہے جو 3 چیزوں کے مجموعے کا نام ہے, توحید خالص, اتباع سنت, دینی غیرت اور حمیت. یہ 3 عناصر ثلاثہ کا نام دیوبندیت. چاہے وہ سبیل الرشاد سے فارغ ہو, چاہے وہ باقیات سے فارغ ہو, چاہے وہ ماحد سے فارغ ہو, چاہے وہ ندوہ سے فارغ ہو, چاہے وہ مظاہر سے فارغ ہو, ہم سب دیوبندی ہیں اور یہ تحریک کے ہم حصے دار ہیں. اللہ. تو میرا موضوع کہیں سے کہیں چلا جا رہا ہے. میں عوام کے لیے یہ نشست رکھی گئی تھی اور مختصر پر وہ لطیفہ یاد آ گیا تو اس لیے اسے تکمیل کرنا پڑا. تو اب ہاں نہیں ٹھیک ہے بہرحال. تو اب جو ہے میں 2-3 باتیں بتا کر اپنی بات پوری کر رہا ہوں. عوام لوگ غور سے سنو, اس کے بعد ہم علماء کی نشست الگ سے کریں گے. تو ایک تو ہے نیکی اور ایک ہے گناہ. شاہ ابرار الحق صاحب کی نصیحت یاد آ گئی مجھے. حضرت نصیحت کرتے تھے عوام کو, بہت آسان عام فہم, گھول کو گھوٹ کو دماغ میں گھسا کو حضرت نصیحت کرتے تھے عام فہم. ایک ہے گناہ اور ایک ہے نیکی. نیکی کہتے ہیں اللہ کو ماننا, اللہ کی ماننا, اللہ کے رسول کو ماننا, اللہ کے رسول کی ماننا. کو اور کی, پورا دین کا خلاصہ یہی ہے. شادی میں, غم میں, جوانی میں, بڑھاپے میں, تجارت میں, اندر باہر اللہ کا حکم, نبی کا طریقہ صلی اللہ علیہ وسلم, اس کو کہتے ہیں نیکی. اور گناہ کہتے ہیں اللہ کا حکم چھوڑ کر, اللہ کے نبی کا طریقہ چھوڑ کر, غیروں کا طریقہ, یہودی نصارہ کا طریقہ, کفار و حدود کا طریقہ, اللہ کو ناراض کرنے والا طریقہ, اس کو کہتے ہیں گناہ. اب اسے نافرمانی بول لو, معاصی بول لو, اب جو ہے بغاوت بول لو, کیا کہ الگ الگ نام کے تو گناہ. نیکی کرنے والوں کا ٹھکانہ ہر زمانے میں جنت ہے. ہر زمانے میں جو لوگ آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک نیکی کریں گے ان کا ٹھکانہ
جنت ہے خالی ہمارے لیے کی اللہ جنت نہیں بنایا. ہر نبی کے اطاعت کرنے والے، اللہ کے اطاعت کرنے والے نیکوکار ہیں، ان کا ٹھکانہ جنت ہے. گناہ نافرمانی کرنے والے ان کا ٹھکانہ جہنم ہے. بات سمجھ میں آ رہی میری؟ نہیں آ رہی، نہیں آ رہی. ہاں. تو اب ہم ایک نیکی اور اس پر عمل کا ارادہ کریں گے انشاءاللہ. ایک نیکی اور اس پر عمل کا ارادہ کریں گے. ایک گناہ اس سے بچنے کا ہم ارادہ کریں گے. بس شارٹ کلپ. آخر دعوانا الحمد. مختصر. تو یہ نیکی سلام سلامتی کی دعا ہے. اللہ تم کو ہر طرح کی پریشانی سے محفوظ رکھے. سلام سنت ہے. سلام آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل ہے. سلام برکت کی دعا ہے. سلام رحمت کی دعا ہے. سلام سے آپس میں خوشیاں بڑھتی ہیں. سلام صلہ رحمی کا عمل ہے. صلہ رحمی اللہ کو بہترین ترین نیکی ہے اللہ کے نزدیک. تو سلام انشاءاللہ ہم کثرت سے سلام کریں گے. اور آقا کو معلوم ہے لاک ڈاؤن کے بعد کے ان کے امتیاں جو ہے اسے پہچانتے کہ اسے سلام کریں گے، کسی نئے پہچانتے کہ اسے سلام کریں گے نہیں. اس لیے 1400 سال پہلے بول کر چلیں گے افشوا السلام من یعرف ومن لم یعرف. سلام کرو اس کو جس کو پہچانتے ہو اسے بھی، جسے نہیں پہچانتے اسے بھی. اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہے لاک ڈاؤن کے بعد کہ ان کے امتی انتظار میں رہیں گے، انہوں سامنے والا مجھے سلام کرنا کر دو. تو اس لیے اللہ کے نبی بولے جو سلام میں پہل کرے گا اسے زیادہ نیکی ملے گی. ہمارے گلی میں ایک ساتھی ہیں، انہوں دعوت کے ساتھی کر بولے تو وہ پریشانی ہے نا. دعوت کے ساتھیوں کو غصہ آ جاتا ہے، سو بات بولے تو غصہ کہے گا. تو انہوں ہمارے گلی میں دعوت کے ساتھی، ہماری مسجد بیچ میں ہے، میں ادھر سے جاتا ہوں گھر سے، انہوں ادھر سے آتے ہیں نماز کے قریب میں. تو اکثر انہوں سلام کرتے نہیں، میں ہی ان کو سلام کرتا ہوں. تو ایک دن نماز کے بعد میں ان کو پوچھا کہ جی تمہیں سلام کرتے نہیں، خالی میرا سلام کے انتظار میں رکھتے لگے. تو ان کا جواب کیا ہے تو کی اگر تمہیں کرتے نا بستی کی میں یہ لگ کرنا کہ آپ کو تمہیں کرو رنگ دے. ہمارے بستی کی زبان میں بولتے ہو انا للہ. یہ سوچ ہو گئی ہے. اس لیے اللہ کے نبی پہلے سے کیا بولتے تھے جو سلام میں پہل کرے گا اس سے زیادہ ثواب. تو سلام ایک سنت ہے، نیکی ہے، اور سلامتی کی دعا، برکت رحمت کی دعا ہے. محبت پیدا ہوتی ہے، دلوں کا کینہ اور بغض دور ہوتا ہے. سلام نہ ہونے کی وجہ سے آج طلاق اور خلا کی کثرت ہو رہی ہے. بیوی شوہر میں محبت نہیں ہے. اما جان عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں آقا آتے تھے تو محبت بھرا سلام کر کے آتے تھے، جاتے تھے تو محبت بھرا سلام کر کے جاتے تھے. اور یہ گناہ نقص ابھی جو اس کی وجہ سے تو یاد آیا غصہ کا تو کیا غین سین غین صاد تشدید ہا غصہ. لکھنے کا نام غصہ نہیں ہے، غصہ ایک کیفیت کا نام ہے. میرے سامنے والا میرے منشے کے خلاف کوئی کام کرتا ہے تو میرے اندر اس سے انتقام اور بدلہ لینے کا ایک غلط جذبہ پیدا ہوتا ہے، اس کا نام غصہ ہے. اور غصے کی ابتدا یہ آواز سے شروع ہوتی ہے، اس کے بعد چہرہ ذرا آگے پیچھے ہوتا ہے، اس کے بعد گالی شروع ہوتی ہے، اس کے بعد تھپڑ ہاتھا پائی، اس کے بعد اخیر میں غصے کی ابتدا جو اون سے شروع ہوئی تھی، غصہ جب پلتا ہے تو آدمی غصہ جس پر آیا تھا اسے قتل کر دیتا ہے. غصے کی انتہا قتل ہے. کیا ہے؟ اتنی خطرناک چیز ہے. تبھی تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی کو 3 مرتبہ لا تغضب لا تغضب لا تغضب کہا. اور غصہ یہ شیطانی صفت ہے. اس لیے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جب غصہ، اور غصہ اکیلا کبیرہ گناہ ایسا ہے کہ غصہ کرنے والے کو جہنم میں پہنچائے. گروپ آف کمپنی کی ضرورت نہیں ہے، گروپ آف گناہ کی. خالی اکیلے غصے کی وجہ سے کیا کریں گے؟ جگہ بولتے حضرت اور جو ہے شارٹ ٹیمپر مجھے رتی کے تو غصہ آتا ہے. اور یہاں کو حضرت کے پاس مفتی صاحب کے پاس بولتا غصے میں 3 طلاق دے دے حضرت. میرے شیخ کے پاس ایک جنے آ کر سر کو تو حضرت بولے
तुझे एक आदमी आज तक प्यार में तलाक दिया है क्या? मोहब्बत से मैं तुझे बहुत मोहब्बत करता हूँ, वो लड़को आज तुझे मैं 3 तलाक देता हूँ, तुझे दिया है क्या? उससे मैं देता सब क्या? तुझे एक रास्ता निकालता सीने, उससे मैं दिया, नशा में दिया, उंगलक था, ये था, तेरे को कैसा तुम्हें अब अफसोस होता, चुड़िया चुग गई, खेत कैसा था। एक ही चल अल्फाज में अब देखे तो हुकूमत को 3 तलाक को 3 साल की जेल की सजा तय कर दी, इसलिए अब पूरे मर्द बने वहां हिजड़े हो रहे हैं। क्या हो रहे हैं? तलाक देने में डर। तलाक एक रहमत भी है, सहमत भी है। खुला एक रहमत भी है, सहमत भी है। तलाक और खुला के बगैर कोई दुनिया की मजबूरी के हालात में जुदा नहीं हो सकते, और तलाक और खुला के बगैर जुदा रहना गुनाह कबीरा है। तो आज है, लेकिन अब ये गलत इस्तेमाल जो करे ना, एक सांस में 3 तलाक मुकाबला करते नहीं, एक सांस में कितनी मरतबा अल्लाह, मेरे शेख ने सिखाया है, एक सांस में एक बार, एक सांस में 5 बार, एक सांस में जिक्र की मजलिस थी सो खत्म हो गई असर के बाद, इसे जरा जिक्र करके बता दो तुम्हें। तो अल्लाह अल्लाह का जिक्र मेरे शेख लोगों को मुझे सिखाए थे, एक सांस में 15 बार, एक सांस में 30 बार अल्लाह 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 अल्लाह, एक सांस में 5 बार अल्लाह 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 अल्लाह। आधी सांस ये मेरी, अभी आधी सांस है बाकी। तो वैसा चीज में मशक करे, क्या कहते एक सांस में 3 तलाक। खेल कागज का जो है जहाज है बीवी की जिंदगी, अल्लाह माफ फरमाए, इसके लिए अजाब मुझसे लग कर चले हैं अल्लाह ताला हुकूमत की तरफ से 3 तलाक। अब क्या लगे तो 5 लाख रुपए ले करके तुम बुला ले सख्त के अंदर तुम चल जा, तू इन्हें खराब क्यों? क्या देख और देख जरा तलाक तुझे अंदर कर दूं करके इन्हें तलाक कर। गलत इस्तेमाल करने की वजह से रहमत सहमत बन गई। तो इसलिए मेरे दोस्तों, गुस्सा 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 एक कबीरा गुनाह है, इंतकामी गलत जज्बे का नाम है। गुस्से पर काबू पाने के लिए चूंकि शैतान आग से पैदा किए गए हैं, आग पानी से बुझाई जाती है, तो हदीस में है जब गुस्सा आए तो पानी पी लो, गुस्सा आए तो कॉफी बदल लो, गुस्सा आए तो जगह बदल लो, गुस्सा आए तो खड़े भी तो बैठ जाओ। और अल्लाह वालों के पास जो इन रूहानी बीमारियों के डॉक्टर हैं, जब खानका में जाते हैं गुस्सा ज्यादा आता है तो अल्लाह वाले बताते हैं कि आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ लो, ज्यादा शार्ट टेंपर है तो 100 बार एक तस्बीह पढ़ लो, आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतान। उससे भी ज्यादा गुस्सा अद्दल सा शार्ट टेंपर है तो रोजाना ईशा के बाद गर्दन झुका लगो, ऐसा मुराकबा करो। क्या अल्लाह के जलाल और गुस्से को सोचो कि जो है अल्लाह का जलाल अगर हमारे ऊपर आ जाए, दिन भर उसकी नेमतों को इस्तेमाल करके सुबह से शाम तक जुबान का गलत इस्तेमाल, कान का जुबान गलत इस्तेमाल, आंख का गलत इस्तेमाल, हाथ पैरों का गलत इस्तेमाल, अल्लाह ढील दे रहा है, ढील दे रहा है, ढील दे रहा है, मेरा बंदा सुधर जाए। अल्लाह पर गुस्सा कर ले, वो कादिर है, तो जो वो चाहते हैं वो होता है। आंख की बीनाई लम्हे में सब कर सकता है, कान की समाज लम्हे में खत्म कर सकता है, जुबान की गोयाई लम्हे में छीन सकता है। वो कादिर होने के बावजूद तहम्मुल कर रहा है, ढील दे रहा है, और तुम आजीज हो, तुम जैसा चाहते हो सब बदला ले भी नहीं सकते, तो तुमको गुस्सा करने का क्या हक? अल्लाह वाले मुराकबा कराते हैं। तो इंशाअल्लाह सलाम नेकी उस पर अमल करेंगे हल्लू इंशाअल्लाह है। और खास तौर पर जोरों को सलाम करना एक अलग सुन्नत है, तो जोरों को सलाम करेंगे सब लोग इंशाअल्लाह। एक बयान में ऐसा बोले तो बाद में आपको एक साहब बोले क्या आपको क्या मिसयूज हो सका है, अगर उल्टा बोल रही बीवी को शोहर सलाम करना कर, तो ऐसा बोलना था बीवी शोहर को सलाम करना रोज भी कर, उल्टा बोल रही ना पे कीजिए तो क्या हमें पहले से चौको है, अभी बड़ा सलाम करेंगे तो एक पाँव आपको सड़कों पर बैठ जाएगी,
اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بعد میں فرماتی ہے مدن عائشہ کہ وہ جاتے تھے تو سلام، آتے تھے تو سلام. سمجھ میں آیا؟ تو جو لوگ کو سلام کریں گے آپ سب لوگ جا کے انشاءاللہ کب صبح کو نہیں، گھر سے نکلتے وقت آپ جاتے ہیں. ہاں دیکھو کتنا زور سے بولتے چاچا چاچی ہے نا گھر میں، بڈھے آپ کو بیوی کا تو اور مزہ. حضرت شاہدوی فرماتے تھے گو کچھ کرنے، حضرت کے الفاظ ہیں، گو کچھ کرنے پر قادر نہیں. الفاظ کرنے کا تو رات کا کام. گو کچھ کرنے پر قادر نہیں مگر بڑھاپے میں بیوی کی جوانی سے زیادہ ضرورت ہوتی ہے. بڈھے وہاں ریٹائر ہو جاتے نا، وہ دو جنے بیٹھ کو بات کرے تو ایسا مزہ آتا، دیکھنے والے کو بھی مزہ آتا ہے نا. بڈھا بڑی بات کرے گا اور بڈھے کو بڈھی چڑھے گی کہتے ایک دن زندہ رہنا مشکل ہوتا ہے. کچھ کرے گا بڈھی نواسا پوتا پوتری میں جی جاتی، لیکن بڈھے کو جینے ہوتا ہے. اس لیے ہمیں دعا کرنا ہے ہماری بیوی کو لمبی عمر عطا فرما. یہ بیوی ماحول سردار رہے گی نا، تو اس لیے مزے سے بول رہے مزے سے. اللہ ہماری بیویوں کو لمبی عمر عطا فرما. ہمارے بیویوں کا ہمارے اوپر احسان ہے نا. ہمارے بچے جنتی ہے، کپڑا دھلتی ہے، برتن صاف کرتی ہے، گھر صاف کرتی ہے، اور ہم کو رات میں پیر دباتی ہے، ہمارے لیے دعا کرتی ہے، ہم کو سفر میں بھیج کر گھر کا سارا نظام چلاتی ہے. اللہ اکبر، کتنا احسان. اللہ توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک.